السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 75 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے طلب تقسیم سے متعلق مبسوط اور جامع صغیر کی روایات کی تشریح۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَإِنِ ادَّعُوا الْمِلْكَ وَلَمْ يَذْكُرُوا كَيْفَ انتقل إِلَيْهِمْ قَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقِسْمَةِ قَضَاءً عَلَى الْغَيْرِ فَإِنَّهُمْ مَا أَقَرُّوا بِالْمِلْكِ لِغَيْرِهِمْ۔ قال رضي الله عنه هذه رواية كتاب القسمة وفي الجامع الصغير أرز ادعاها رجلان وأقاما البينة أنهما في أيديهما وأراد القسمة لم يقسمها حتى يقيم البينة أنها لهما لاحتمال يكون لغيرهما، ثم قيل هو قول أبي حنيفة رحمه الله خاصة، وقيل هو قول الكل وهو الأصح، لأن قسمة الحفظ في العقار غير محتاج إليه، وقسمة الملك تفتقر إلى قيامه ولا ملک فامتنع الجواز۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شرکاء ملک کا دعویٰ کریں، ولم یذکروا، اور اس بات کا تذکرہ نہ کریں کہ وہ چیز ان کی ملکیت میں کیسے آ گئی، تو قسمہ بینہم، تو قاضی اس چیز کو ان کے درمیان تقسیم کر دے گا، کیونکہ اس تقسیم میں قضاء علی الغیر نہیں پایا جا رہا۔ فإنہم ما اقروا بالملک لغیرہم، اس لیے کہ انہوں نے دوسرے کے لیے ملکیت کا اقرار نہیں کیا ہے۔ قال صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ مبسوط میں کتاب القسمت کی روایت ہے۔ وفی الجامع الصغیر، اور جامع صغیر کی روایت اس طرح ہے کہ ارض ادعاها رجلان، کہ ایک زمین ہے جس کا دو آدمیوں نے دعویٰ کیا، واقاما، اور دونوں نے بینہ قائم کر دی، کس بات پر؟ کہ انہا فی ایدیہما، کہ وہ زمین ان دونوں کے قبضے میں بھی ہے، وارادہ، اور انہوں نے تقسیم کا ارادہ کیا، یعنی قاضی سے مطالبہ کیا، تو لم یقسمہا، تو قاضی اس زمین کو تقسیم نہیں کرے گا، حتی یقیما، یہاں تک کہ وہ گواہ قائم کر دیں اس بات پر کہ وہ زمین لہما، انہی کی ہے، لاحتمالی، اس بات کے احتمال کی وجہ سے کہ وہ زمین ان کے علاوہ کسی اور کی ہو۔ ثم قیل، پھر یہ کہا گیا ہے کہ یہ خاص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، وقیل، اور دوسری رائے یہ پیش کی گئی، ہوا قول الکل، کہ یہ سب کا قول ہے، وہو الاصح، اور یہی زیادہ صحیح ہے، یعنی سب کی رائے ہو یہی زیادہ صحیح ہے۔ لأن قسمت الحفظ فی العقار غیر محتاج الیہ، اس لیے کہ زمین کو حفاظت کے لیے تقسیم کی ضرورت نہیں، وقسمت الملکی، اور مالک بنانے کے لیے تقسیم کرنے میں ضروری ہے کہ پہلے ملکیت کو ثابت کرے، ولا ملک، اور یہاں ملکیت ثابت نہیں ہے، اس لیے تقسیم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنِ ادَّعُوا الْمِلْكَ، کہ شرکاء چاروں بھائی آتے ہیں، احمد، حامد، حماد، محمود، چاروں آ کر قاضی کے پاس ایک گھر کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ قاضی صاحب، ہم اس گھر کے مالک ہیں، ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں، آپ مہربانی کر کے اس کو تقسیم کر دیں۔ وَلَمْ يَذْكُرُوا كَيْفَ انتقل إِلَيْهِمْ، قاضی کے سامنے وہ اس کا اظہار نہیں کرتے، یہ نہیں بتاتے کہ ہم اس کے مالک کیسے ہوئے، کہ ہم نے اس مکان کو خریدا ہے، وراثت میں ملا ہے، کسی نے ہبہ کیا ہے، یا کوئی اور صورت ہوئی ہے کہ ہم اس کے مالک بنے ہیں، تو مالک بننے کا سبب بیان نہیں کرتے، صرف ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس گھر کے مالک ہیں۔
کر ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کی ملکیت کے وہ دعوے دار ہیں، تو قاضی اس کو اختیار ہے کہ وہ چیز ان کے درمیان تقسیم کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ گھر یا وہ چیز ان کے قبضے میں ہے تو ظاہری قرینہ یہی ہے کہ وہ گھر یا چیز انہی کی ملکیت ہے، اس لیے قاضی تقسیم کر سکتا ہے۔ کیوں کہ اس میں قضاء علی الغیر لازم نہیں آ رہا۔ قاضی کا فیصلہ انہی چاروں کے لیے ہے، کسی غیر کے خلاف قاضی کا فیصلہ نہیں ہے۔ اس لیے یہاں قاضی کو نہ گواہی کی تحقیق کی ضرورت ہے اور نہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے اس مکان کے مالک ہیں، اس لیے قاضی اس کو تقسیم کر دے گا۔ فَإِنَّهُمْ مَا أَقَرُّوا بِالْمِلْكِ لِغَيْرِهِمْ، اس لیے کہ ان شرکاء نے اس چیز کی کسی اور کے لیے ملکیت کا دعویٰ، ملکیت کا اقرار نہیں کیا۔ اس جملے کو دوبارہ سنیں، فَإِنَّهُمْ مَا أَقَرُّوا، اس لیے کہ ان شرکاء نے اقرار نہیں کیا بالملک لغیرہم، اس مکان یا اس شے کے غیر کی ملکیت میں ہونے کا، کہ فلاں اس کا مالک تھا ہم نے اس سے خریدی ہے، یا فلاں اس کا مالک تھا اس نے ہمیں ہدیہ کی ہے، تو اس کا انہوں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے خود اس کی وضاحت نہیں کی تو قاضی کو اجازت ہے کہ وہ تقسیم کر دے۔ قال، یہاں صاحب ہدایہ یہ فرماتے ہیں کہ جو پہلی روایت اوپر والی گزری طلب تقسیم سے متعلق، یہ روایت امام قدوری رحمہ اللہ نے مبسوط کی کتاب القسمت سے لی ہے، کہ یہ کتاب مبسوط میں جو کتاب القسمت کی روایت ہے اس کا مسئلہ پیچھے ذکر کیا ہے۔ یہی مسئلہ جامع صغیر میں بھی موجود ہے، یعنی اس سے ملتا جلتا مسئلہ جامع صغیر کے اندر بھی موجود ہے۔ ارض ادعاها رجلان، ایک زمین تھی، دو آدمی اس زمین کے مدعی ہیں، پھر وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ، ان دونوں نے گواہی بھی قائم کر لی کہ یہ گھر فی الحال ہمارے پاس ہے، یہ دیکھیں چابی تالے لگے ہوئے ہیں، اس گھر کو 20 تالے لگے ہوئے ہیں اور 20 کے 20 تالوں کی چابی ہمارے پاس ہے۔ وَأَرَادَ الْقِسْمَةَ، اور وہ تقسیم کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ قاضی اس کو ہمارے درمیان تقسیم کر دے، تو لم يقسمها حتى يقيما البينة، تو جب تک وہ گواہ قائم نہیں کرتے قاضی تقسیم نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ زمین قبضہ تو اس کا ہو، قبضہ تو اسی کا ہو، لاحتمال ان يكون لغيرهما، لیکن اس میں احتمال تو یہ ہے، یہ احتمال بھی موجود ہے کہ وہ زمین اس کی نہ ہو۔ کیوں کہ اس میں تو اس بات کا احتمال موجود ہے ان یکون لغیرہما، کہ یہ دونوں جو آئے بیٹھے ہیں، یہ زمین جس کے بارے میں یہ قاضی صاحب کے سامنے مدعی ہیں کہ قاضی صاحب یہ زمین ہمارے درمیان تقسیم کر دیں، تو اس میں احتمال تو موجود ہے کہ یہ زمین کسی اور کی ہو۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جامع صغیر کی اس روایت کو دو طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس روایت کے بارے میں ایک تو یہ کہا گیا کہ یہ صرف حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اور بعض فقہا نے یہ رائے دی ہوا قول الکلی، کہ یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے نہیں بلکہ ہوا قول الکلی، کہ یہ تینوں حضرات کی رائے ہے، وَهُوَ الْأَصَحُّ، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قسمت یعنی تقسیم کی دو قسمیں، ایک ہے قسمت حفظ اور ایک ہے قسمت ملک۔ لأن قسمت الحفظ سے اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ زمین کو حفاظت کے لیے تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے گندم یا پھل ہے تو وہ قاضی تقسیم کر دیتا ہے کہ کوئی ایک شریک اس کی حفاظت کرے، تو زمین کے لیے ایسی صورت اختیار نہیں کی جائے گی، کیونکہ زمین تو خود محفوظ ہوتی ہے، تو حفاظت کی نیت سے بھی تقسیم نہیں کر سکتا۔ وقسمت الملکی، اور مالک بنانے کے لیے اس لیے تقسیم نہیں کر سکتا کہ ابھی تک اپنی ملکیت ثابت نہیں ہے، تو جب اپنی ملکیت ثابت نہیں ہے تو مالک بننے کی گواہی سے پہلے تقسیم نہ کرے۔ تو اس قسمت ملک کو قسمت تمہیز بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہر شریک کی ملکیت کو علیحدہ کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے حصے سے بھرپور استفادہ کر سکے۔ ظاہر ہے کہ زمین میں قسمت الحفظ کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ زمین تو خود بخود محفوظ ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں جس چیز کی ضرورت ہے
وہ قسمت ملک یا قسمت تمییز ہے، لیکن قسمت تمییز تو وہاں ثابت ہوگی، یا قسمت ملک جس سے کہتے ہیں کہ وہ تو صرف وہاں ثابت ہوگی جہاں پہلے سے ملک ثابت ہو، اور یہاں ان لوگوں نے صرف قبضہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے قاضی صاحب سے آ کر یہ کہا کہ قاضی صاحب دیکھیں یہ مکان ہمارے قبضے میں ہے، یہ زمین ہمارے قبضے میں ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، تو انہوں نے صرف قبضہ ثابت کیا، ملک ثابت نہیں کی، لہذا ولا ملک فامتنع الجواز، جب ملک انہوں نے ثابت ہی نہیں کی تو قاضی کے لیے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ زمین ان کے مابین تقسیم نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ ملکیت پر بینہ پیش نہ کر دیں۔ آئیے ایک نظر سبق کے خلاصے پر ڈال لیتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کے اہم نکات میں کہ طلب تقسیم کی مختلف صورتیں ہیں، تو ان میں سے ایک صورت یہ ذکر کی تھی کہ مبسوط کی کتاب القسمت کی روایت ہے کہ شرکا مثلا چاروں بھائی احمد، حامد، حماد، محمود قاضی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ قاضی صاحب یہ مکان ہمارے قبضے میں ہے، آپ اس کو تقسیم کر دیں، اور وہ بیان نہیں کرتے کہ ہم اس کے مالک کیسے بنے ہیں، تو قاضی کو اختیار ہے کہ وہ اس مکان کو ان کے درمیان تقسیم کر دے۔ مبسوط کی کتاب القسمت سے یہی ثابت ہوتا ہے، جبکہ جامع صغیر کی روایت ذرا مختلف ہے، اس کے الفاظ بھی علیحدہ ہیں۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے دو آدمی کسی زمین کے بارے میں اپنی ملکیت کا دعویٰ کریں اور زمین پر اپنے قبضہ کے حوالہ سے بینہ بھی پیش کر دیں، تو کہتے ہیں قبضہ پر بینہ پیش کرنا کہ گھر ہمارے قبضے میں ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ملکیت پر گواہ پیش کرنا، ایسے گواہ لائے جائیں جو وہاں آ کر یہ بیان دیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ دونوں یا یہ شخص اس زمین کا مالک ہے۔ مالک ہونا اور چیز ہے، قبضے میں ہونا اور چیز ہے، کہ بعض دفعہ کوئی شخص اپنا مکان کسی کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے، کرائے پہ دے دیتا ہے، عاریت کے طور پہ کسی نے لیا ہوتا ہے تو قبضے میں تو وہ بھی ہوتا ہے، تو صرف قبضہ کافی نہیں ہے بلکہ قبضے سے اگلا درجہ ملکیت کا وہ مطلوب ہے۔ صاحب ہدایہ نے جامع صغیر کی روایت سے متعلق دو آراء پیش فرمائیں، تو دو آراء میں سے پہلی رائے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ حضرت امام صاحب کا ہی یہ قول ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ صاحبین ان کا بھی یہی قول ہے، یعنی تینوں حضرات اس بات پر متفق ہیں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔